شوال اور ذی قعدہ، پھر اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا تو اس میں حج ہو۔ پوری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے کشاد سب ایک جگہ جمع ہوں گے بیت اللہ میں۔ اس لیے دعائیں کر لی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی گھر کے راستے آسان کروا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ رکاوٹیں ہیں دنیا کے حالات کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے، مگر اللہ چاہے تو رکاوٹیں ہٹا سکتے۔ مومن کا کام ہے کہ وہ دعائیں کرتا رہے۔ کوئی بندہ دعائیں کرنے کے بعد اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا ادریس کانزی رحمۃ اللہ علیہ ایک گوالے کا واقعہ سنایا کرتے ہیں۔ گوالا کہتے ہیں جو لوگ گائے بھینس کو پالتے ہیں اور ان کا دودھ نکالتے ہیں۔ نوجوان تھا، اللہ کی محبت تھی اس کے دل میں، اور اس کے دل کی تمنا تھی کہ میں حج کروں، لیکن نہ اس کو وسائل تھے حاصل، نہ علم تھا۔ اس نے ایسے ہی کسی مولانا صاحب سے پوچھا حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی لاہور کے ریل گاڑی اسٹیشن پہ جا کے وہاں سے کراچی جاتے ہیں اور پھر کراچی سے پہلی جہاز کے ذریعے سعودی عرب جاتے ہیں۔ وہ گھر سے نکل پڑا حج کے لیے، نہ پیسے ہیں، نہ پاسپورٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر چلتا پھر رہا ہے، جس سے ملتا ہے میں نے کراچی جانا ہے، ٹکٹ خرید کر جاؤ، پیسے تو نہیں ہیں۔ جب 2-4 دن یہ اسی طرح پھرتا رہا تو ایک ریل گاڑی کا آفیسر تھا جو ٹکٹیں چیک کرتے ہیں، اس نے اس سے پوچھا بھائی تم مجھے یہاں نظر آتے ہو کیا کرتے ہو؟ جی میں نے کراچی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ حج کے لیے جانا ہے۔ تو ٹکٹ لو نا بھائی، پیسے نہیں۔ اس نے کہا کیسے کرو کہ میں تمہیں مسافر کی سیٹ بھی تو نہیں بٹھا سکتا، لیکن میرا ایک الگ کمرہ ہے، بوگی ہے، میرے ساتھ آ کے بیٹھ جانا، میں تیرے کراچی اتار دوں گا۔ لو جی یہ نوجوان صاحب اس کے کمرے میں بیٹھ گئے اور کراچی پہنچے۔ پھر لوگوں سے پوچھا جی کہ حج پہ کیسے جاتے ہیں؟ ان کا کہ ایک ہوتا ہے حاجی کیمپ، وہاں سے جہاز کے ذریعے جدہ جاتے ہیں۔ لو جی اس نے حج کو ملتا سلام کرتا، حاجی کیمپ جانا ہے جی، حاجی کیمپ جانا ہے۔ پھر جانا ہے تو جاؤ، پیسے نہیں ہیں۔ وہ ایک گروپ حاجیوں کا جا رہا تھا، ان کا یار اس کو ساتھ بیٹھا دو بھائی۔ لو جی اس طرح یہ بندہ حاجی کیمپ پہنچ گیا۔ اب حاجی کیمپ تو ایک محلے کی طرف پوری آبادی ہوتی ہے، وہاں رہتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دن ایک جہاز آیا، سفینۃ الحجاج اس کا نام تھا، اور جو حج پہ جانے والے تھے انہوں نے لائن بنائی، ان کے کاغذات چیک ہوئے اور ان کا سامان جہاز سے پہنچایا گیا اور پھر جہاز چلا گیا۔ اب جہاز جاتے دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے کہ میں نے بھی حج پہ جانا ہے۔
ایک ہفتے کے بعد دوسرا جہاز جانا تھا۔ اب جب دوسرا جہاز آیا تو اس کے ذہن میں تجویز آئی، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں جو کلی ہیں، مزدور ہیں، وہ سامان نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں۔ اس سے ایک کو کہا، یار یہ جو تمہاری وردی ہے نا، یہ مجھے دے دو، تمہاری جگہ سارا سامان میں اوپر لے جاؤں گا، اور اینڈ کے اوپر میں وردی تمہیں واپس بھیج دوں گا، تم آرام سے نیچے رہنا، میرا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اس کی کاسٹیوم پہن کے یہ آ گیا تو مزدوروں کی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی کیونکہ وہ روز کا کام کرنے والے تھے۔ یہ ان مزدوروں میں گھل مل گیا تھا تو اس کو انہوں نے جہاز سے جانے کا موقع دیا۔ اب یہ نیچے اترتا، سامان سر پہ رہتا اور جہاز پہ جا کے چڑھاتا۔ اینڈ کے اوپر جا کر اس نے اپنے کپڑے بدل کے عام کپڑے مسافروں والے پہن لیے اور جو کاسٹیوم تھی وہ کسی دوسرے مزدور کے ذریعے واپس بھیجوا دی۔ یوں حاجیوں کے ساتھ یہ ہوائی بحری جہاز کے اوپر چڑھ گئے۔ اب بحری جہاز میں کئی ہزار مسافر ہوتے ہیں، اوپر جا کے پتہ نہیں چلتا بندے کا کون ہے، کیا ہے، اس کے کاغذات کیا ہیں، کہاں گئے ہیں، بس جو چیکنگ ہوتی ہے وہ چڑھتے ہوئے ہوتی ہے۔ اب اس نے وقت گزارا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے، کبھی اس کے پاس بیٹھ کے 10 دن لگنے سے جدہ پہنچ گئے۔ 10 دن میں اس کی دوستی بھی ہو گئی، جس سے ملتا یہی بات کرتا میں نے حج کرنے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ دیوانہ سا لڑکا ہے اور اللہ کی محبت میں مست ہے، مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور یہ حج کرنا چاہتا ہے۔ اس کو فکر یہ تھی کہ جب جہاز جا کر جدہ لگے گا تو وہاں سے کاغذات کی چیکنگ ہوگی حاجیوں کی، اور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان کو کہا، جب ہم جدہ کے قریب پہنچے نا تو مجھے بتا دینا۔ اس سے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن رات کے وقت جہاز جدہ پورٹ کے اوپر پہنچا۔ اب اس نوجوان نے اسے بتایا، بھائی جہاز کھڑا ہو گیا پورٹ کے اوپر، اب صبح تک مسافر اندر رہیں گے، پھر حملہ آ جائے گا، وہ سب کو چیک کرے گا اور نیچے اتارے گا۔ اس نوجوان نے سنا یہ جہاز کی چھت پہ گیا۔ جہاز کا عرصہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بندہ پانی کو دیکھ سکتا ہے۔ وہاں جا کے اس نے اللہ اکبر کہہ کے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ اب تیرنا جانتا نہیں تھا، بندہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں نا، اب اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ کیا ہوا کیا نہ ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ جو بندہ بتانے والا تھا نا، وہ بھی بڑا پریشان کہ میں نے اس کو کیوں بتایا کہ جدہ آ گیا ہے، یہ تو سمندر میں ڈوب کے مر گیا۔ اب یہ جو بتانے والا بندہ تھا، اس نے حج کیا، حرم میں نماز پڑھ رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی قوالا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، اس سے تو سمندر میں چھلانگ لگائی تھی،
میں تو سمجھتا تھا مر کھپ کے آئی تو زندہ ہے۔ اس نے گوالی سے پوچھا کہ بھائی تم وہی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ کہنے لگا تیرنا آتا نہیں تھا، ڈبکیاں کھاتا، ہاتھ پاؤں مارتا، کسی طرح میں کنارے پر آ لگا، نیند بے ہوش حالت میں تھا تو میں کنارے کے اوپر لیٹ گیا، میرے منہ سے پانی نکل رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے سوچا کہ میں ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ اس وقت جب جدہ پورٹ تھی نا، اس کا وہ جو جہاں رکتے تھے جہاز، ایک گرل لگی تھی لوہے کی، تو اس سے لوہے کی گرل جا کے دیکھنے شروع کر دی۔ دروازہ بند تھا اور دروازے پہ پہرا تھا۔ ایک طرف اس نے دیکھا کہ ایک گھر کا صحن ہے، یعنی گرل کے ساتھ گھر بنا ہوا تھا اور گھر کا صحن گرل کے ساتھ تھا۔ وہاں عجیب تماشا، ایک گائے تھی اور دو بندے اس کا دودھ نکالنا چاہتے تھے، مگر وہ ناتجربہ کار تھے، ان کو دودھ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہ جیسے ہی گلاس لے کے بیٹھتے اور گائے کے تھن کو ہاتھ لگاتے، گائے لات مارتی، جو تھوڑا بہت دودھ ہوتا وہ بھی گر جاتا اور گائے بھی گرد ہو جاتی۔ کافی دیر اسی طرح ہوتا رہا۔ اب یہ تو دودھ نکالنے کا ماسٹر تھا، اس نے جب ان کو دیکھا تو اس کو نہ عربی آتی تھی نہ کوئی زبان آتی تھی، اس نے ہوئے ہوئے کر کے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ وہ اشارے سے سمجھ گئی، ان کا کر سکتے ہو تو پھر کرو۔ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول کے مجھے وہاں لے جاؤ۔ وہ جو پورٹ کا آفیسر تھا نا، انچارج تھا، اس کا گھر تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا، اور اس زمانے میں یہ ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے، جانوروں کے دودھ پلائے جاتے تھے۔ تو اس نے اپنے بچے کے لیے گائے پالی تھی، مگر چونکہ ان لوگوں کو گائے پالنے کا طریقے کا پتہ نہیں تھا تو دو دو بندے بھی گائے کا دودھ نہیں نکال سکتے تھے۔ آفیسر کی بیوی شکوہ کرتی تھی کہ میرا بیٹا پیاسا رہ جاتا ہے، بھوکا رہ جاتا ہے، دودھ پورا نہیں ہوتا۔ اب جب اس نے کہا کہ میں دودھ نکال دیتا ہوں تو نوکر نے جا کے بیگم صاحب کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ ہے، لگتا ہے مسافروں کے ساتھ آیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو، میں تمہیں دودھ نکال کے دیتا ہوں۔ اس کے گھر سے چابیاں اٹھائیں، نوکر کو پکڑائیں، گیٹ کھول کے لے آؤ۔ نہ کاغذات کی چیکنگ، نہ پاسپورٹ کی چیکنگ، تو یہ گھر پائیں گے۔ اب وہاں گیا تو اسے جا کے نہ گائے کو تھپکی لگائی۔ یہ جو گوالے ہوتے ہیں نا، یہ گائے کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو گائے پہچان جاتی ہے کہ یہ تجربہ کار بندہ ہے اور دودھ نکالنا چاہتا ہے، تو وہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ اب جب گائے آمادہ ہو گئی تو یہ نیچے بیٹھا اور اس نے ان کو کہا کہ یہ گلاس ہی چاہیے، بڑا برتن لے کے آؤ۔ وہ بڑا برتن لے کے آئے اور اس سے دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ اور وہ عربی حیران، گائے کے پاؤں بھی نہیں باندھے ہوئے، گائے ہل بھی نہیں رہی، گائے پاؤں بھی نہیں باندھ رہی اور آرام سے دودھ نکلتا جا رہا ہے۔ پہلے اگر 1 کلو نکلتا تھا تو اس سے 10 کلو دودھ نکال لیا۔ اب 10 کلو دیکھ کے ان لوگوں کو یقین نہ آئے کہ گائے کتنا دودھ بھی دے سکتی ہے۔ انہوں نے جا کے بیگم صاحب کو بتایا کہ بیگم صاحبہ، اس بندے نے تو اتنا زیادہ دودھ نکال لی ہے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے، بس اس بندے کو جانے نہیں دینا، رکھنا ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ گھر میں مہمان بن کے رہنے لگا۔ پھر صبح صاحب مجھے تو بیگم نے بتایا کہ ہمارے گائے کے دودھ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور ایک نوجوان آیا ہے، اب تم اس کے کاغذات کے پیچھے مت پڑنا، بس اس کو ہمارے پاس رہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ 4-5 دن وہاں رہا اور اس نے گائے کا دودھ نکالا اور گھر والوں کو اس سے خوش کر دیا۔ وہ جو عورت تھی اس کا باپ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور بڑا امیر تھا، شیخ تھا بڑا۔ اس نے 15-20 گائے پالی ہوئی تھی دودھ کے لیے، اور پرابلم اس کو بھی یہی تھا کہ دودھ نکالنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو بیٹی نے اپنے باپ کو فون کیا کہ ابو ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہمیں تو بندہ مل گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹی تمہاری تو ایک گائے ہے، تم اس بندے کو میرے پاس بھیج دو تو مجھے فائدہ زیادہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے داماد سے بات کی تو داماد نے بس میں بٹھا کے اس کو وہاں بھیج دیا۔ وہاں جا کے اس نے گایوں کی خدمت کی، دودھ نکالا تو بندہ حیران۔ اس نے کہا بھائی تم نے یہاں سے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا۔ کہتے جی میں تو حج کرنے آیا ہوں، میں نے حج کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں نوکری بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ کہتے ہیں جی میں نے تو حج کر دیا۔ اس نے کہا اچھا یار تجھے حج بھی کروا دیں گے۔ لو جی حج کا موسم آ گیا تو جہاز پھر آنے جانے لگے مسافروں کو لینے کے لیے۔ اس بندے نے لاہور کا ایڈریس بتایا تو اس آفیسر نے وہاں سے دعوت نامہ بھجوایا اور جہاز والوں کو کہا کہ اگلی دفعہ جب آئیں تو اس کے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ لاہور میں اس کے جو بیوی بچے تھے ان کو گھر سے بلایا گیا، پاسپورٹ بنائے گئے، ویزا لگایا گیا اور ان کو بحری جہاز کے ذریعے وہاں پہنچایا۔ وہاں پر اس مکہ کے شیخ نے اس کو ایک بڑی کوٹھی نئی تھی وہ دے دی کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب اس کوٹھی میں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر اس شیخ نے اس کو ایک گاڑی دے کے دی کہ دن میں 5 دفعہ جا کے حرم میں نماز پڑھ کے آیا کرو۔ تو یہ اسے کہنے لگا کہ اگر حقیقت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ حرم شریف سے اس کو لے کے نکلا، باہر گاڑی ڈرائیور انتظار میں تھے، گاڑی میں بیٹھا، کہنے لگا یہ گاڑی بھی میری ہے، یہ گھر بھی میرا ہے اور بیوی بچے بھی میرے ہیں، میں حج کرنے آیا تھا، اللہ نے بمائے گھر والوں کے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ تو حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کے فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو گوالہ ہی اچھا نکلا، اخلاص تھا، محبت تھی، اللہ نے راستہ آسان کر دیا۔ اللہ کے لیے اسباب بنانا کوئی مشکل کام نہیں، کیا صورت بنے یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے پاس بھی اسباب نہیں ہیں مگر سبب بنانے والا اللہ ہے۔ دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ تیرے عاشق تیرے گھر کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر حاضری دیں گے اور اپنی جھولیاں بھریں گے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں۔ دل میں حسرت ہوگی نا تو کوئی بندہ اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے
اور اپنے حبیب صاحب کی در کی قبولیت والی حاضری بھی بار بار نصیب فرمائے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ کہ اللہ تیرے عاشقوں کا ہجوم ہوگا، اجازت ہو تو ہم بھی اس میں حاضر ہو جائیں، ہم بھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیٹھ چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھ لو۔ دوسرا عمل درود شریف 100 مرتبہ صبح شام پڑھ لو۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اور پانچواں عمل 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ یہ اعمال باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ